تو صحابہ اکرام نے بھی آپ کی موت کا آپ کے انتقال کا اقرار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے انتقال کا اقرار کیا. آپ کا انتقال ہو گیا، وقت گزر رہا ہے، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف بڑھ رہا ہے، اختلاف بڑھ رہا ہے، حدیثیں سامنے آ رہی ہیں، اختلاف کا مطلع چھٹتا جا رہا ہے، اختلاف ہوتا ہے، حدیث آتی ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت گزرتا ہے، عصر کا وقت گزرتا ہے، مغرب کا وقت گزرتا ہے، عشاء کا وقت گزرتا ہے، فجر کا وقت گزرتا ہے، پانچ نمازوں کے وقت گزر گئے، لیکن ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک جس میں اثر وہی رکھا ہوا ہے، ابھی تدفین کا عمل نہیں آیا ہے، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو آپ بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے. آپ نے اپنی زندگی میں گنے چنے موقع ملیں گے کہ جب کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کی نماز نکل گئی ہے. ایک غزوہ خندق کا موقع ہے جب آپ کی جماعت نکل گئی، ایک اور موقع ہے جب آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان اور نیند آ گئی، رات میں جب آپ نے آرام کیا، فجر میں آنکھ نہیں کھلی. ان دو موقعوں کے علاوہ اور کوئی خاص موقع نہیں ملتا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی اپنی زندگی میں نمازیں نہ چھوڑتا ہو، کیا وہ نبی اس وقت بھی اگر زندہ ہوتے تو نمازیں چھوڑ سکتے تھے؟ ظہر چھوڑ سکتے تھے، مغرب اور عشاء اور فجر چھوڑ سکتے تھے؟ یہ عمل بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا. غور کروانا چاہوں گا، آپ کو غور و فکر کی دعوت دوں گا. جب سید المرسلین رحمت للعالمین امام مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اللہ کے پیارے اس دنیا سے انتقال کر گئے تو مجھے بتایا جائے اور وہ کون سی ہستی ہے کہ انتقال نہیں کرے گی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا تو جان لو کہ موت وہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم قبول کریں نہ کریں، لیکن یہ آ کر رہے گی، یہ آ کر رہے گی. شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. آئیے اب میں اپنے موضوع کو سمیٹوں، کچھ اس چیز کا تذکرہ ہو جائے کہ جن دلیلوں کو ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں کہ دلیلیں کیا ہیں. ظاہر سی بات ہے کچھ مغالطے ہیں، جان بوجھ کر تو کوئی شرک کر نہیں رہا، جان بوجھ کر کون جہنم میں جائے گا؟ ہمارے بھائیوں کے کچھ مغالطے ہیں، تو ان مغالطوں کا ذکر ہو جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اصل بات کیا ہے. کچھ چیزیں ہیں، چند چیزیں جو ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ دیکھو تمہاری بات صحیح ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا چاہیے، لیکن ان کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں، ان سے جو مانگتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ہی انہیں اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. اگر اللہ انہیں اپنے خزانوں کا مالک نہیں بناتا تو ہم ان سے نہیں مانگتے، اور اللہ ان کا بھی مالک ہے اور ان خزانوں کا مالک بھی دراصل اللہ ہی ہے. دیکھ پر ایک ہی آدمی بیٹھا ہوتا ہے، مجلس میں کئی لوگ کھلانے والے ہوتے ہیں، دیکھ پر ایک ہی ہوتا ہے نا، تو مالک اللہ ہی ہے. اس نے انہیں نوازا ہے کہ تمہیں یہ حصہ چلانا ہے، تمہیں یہ حصہ چلانا ہے، تمہیں یہ حصہ چلانا ہے. میرے بھائی ایک مغالطہ ہے جو کہ شیطان نے ہم مسلمانوں کے اندر ڈال دیا ہے، یہ ایک مغالطہ ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، بالکل یہی عقیدہ میں نے جب آپ کے سامنے پیش کیا کہ مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، اسی حج کے درمیان جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو بخاری شریف کی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقول المشركون
यक़ूलु المشركون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هو لك تملكه وما ملك رواہ البخاری فی کتاب العلم. فرماتے ہیں ابن عباس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے تو زبان سے تلبیہ پکارا کرتے تھے، وہی تلبیہ جو آج حاجی پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو سنتے تو کہتے بس بس اسی پر بس کرو، اتنے ہی خاموش ہو جاؤ. لیکن مشرکین مکہ آگے اپنی منطق جوڑا کرتے تھے، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو مالک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو اختیارات تو نے انہیں دیے ہیں تو اس کا بھی مالک ہے. یعنی عطائی تو نے انہیں عطا کیے ہیں، صرف وہ ہے تیرے شریک، باقی ہے اللہ ہم تیرا کسی کو شریک نہیں مانتے. تو یہ عقیدہ ان کا بھی تھا. اس لیے میرے بھائی یہ صرف ایک مغالطہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس مغالطے سے بچنا چاہیے. ایک دوسری چیز کہتے ہیں دلیل دی جاتی ہے قرآن سے کہ اچھا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. دیکھو قرآن اٹھا کر ایک نبی نے بھی غیر اللہ کو پکارا ہے. کہاں؟ قرآن میں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، مجھے دکھا دے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہا اے اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کا سکون چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصْغُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منہن جزءا ثم ادعوہن، کہا اے ابراہیم پرندے لے لو، پرندوں کو ریزہ ریزہ کر دو اور پہاڑ پر ان کو بکھیر دو. ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر ان مردہ پرندوں کو پکارو. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ابراہیم کو حکم دے رہا ہے ثم ادعوہن، ان مردہ پرندوں کو پکارو. جب ایک نبی مردہ پرندوں کو پکار سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پکار سکتے؟ دلیل، لیکن دلیل کے نام پر دھوکہ. غور کریں اس دلیل میں کہ السلام نے جس خواہشات کو اظہار کیا تھا اور اس کے بعد پرندوں کو جو پکارا تھا، کیوں پکارا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا ان سے کہو تو یہ چلے آئیں گے. کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کسی مصیبت میں پھنسے تھے کہ انہیں پکارے پرندے مدد کے لیے چلے آئیں گے؟ کسی مدد کے لیے پکارا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے سامنے ایک نشانی کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے پرندے کو آواز دی تھی. تیسری چیز، ایک تیسرا مغالطہ جو ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، تو ہم نے کسی سے پانی مانگا، بھائی ایک گلاس پانی دینا، یہ بھی شرک ہوا. لیکن ہم کہیں گے میرے دوست یہ بھی مغالطہ ہے، کیونکہ شرک یہ ہے کہ آپ کسی ایسی ہستی سے وہ چیز مانگے جو اس کے قبضے میں نہ ہو، تمام چیزیں اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں، اور آپ اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں صلاحیتیں ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، جسے کہتے ہیں ما فوق الطبعی، جو اللہ رب العالمین نے عام طور سے صلاحیتیں دے رکھی ہیں اس سے زیادہ آپ اس کے بارے میں سمجھیں. جیسے آپ کسی سے پانی مانگتے ہیں کہ بھائی ایک گلاس پانی دینا، وہ زندہ ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ شرک نہیں. لیکن اب یہی شخص مر گیا، وہی شخص جس سے آپ نے پانی مانگا تھا، اب مرنے کے بعد اگر آپ اس سے پانی مانگے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ مرنے سے پہلے اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ آپ کو ایک گلاس پانی دے سکتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اب اس میں یہ صلاحیت نہیں بچی. تو یہ ایک مغالطہ ہے. ایک چیز اور، ایک مغالطے کا اور صرف میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو کہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے، کیا انہیں نہ مانے، ہم انہیں نہ پکارے؟ لیکن میرے بھائی یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے بس پوچھیں کہ بھائی بس کہاں ملے گی، وہ بتا دے کہ بس یہاں ملے گی. آپ کو سفر کرنا ہے کہ بس کہاں ملے گی، وہ بتا دے بس یہاں ملے گی.
اور آپ بس میں سوار ہونے کے بجائے اسی پر سوار ہو جائیں کہ بھائی اس نے بتایا ہے کہ بس یہاں ملے گی، تو ان لوگوں نے واقعی اللہ رب العالمین کو بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ وہ ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہ راستہ دکھانے والے ہیں، ہمیں ان کو نہیں ماننا ہے، ہمیں ان کی عبادت نہیں کرنی ہے، ان کے بتانے کے باوجود عبادت تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر ہم اس وجہ